السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ 30 منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے 19 افراد زخمی۔ ابوظہبی نے شگاف کی حالت میں مریضوں کے لیے مفت سرجری کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ ای اسکوٹر پرمٹ 30 منٹ کے ٹیسٹ کے بعد آن لائن حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ امارات پولیس کا شاندار کارنامہ، لگژری رینٹر کاریں چوری کرنے والا گینگ گرفتار۔ متحدہ عرب امارات میں پولیس وومین نے بند دروازوں کے پیچھے انسانی موجودگی کا پتہ لگانے کا نظام تیار کر لیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ 30 منزلہ عمارت میں آگ لگنے سے 19 افراد زخمی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں جمعے کے روز لگنے والی آگ سے 19 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ابوظہبی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ حکام نے آگ پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے اور کولنگ آپریشنز جاری ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امارات ریڈ کریسنٹ نے ابوظہبی پولیس اور ابوظہبی سول ڈیفنس اتھارٹی کے تعاون سے عمارت کے مکینوں کو اس وقت تک عارضی رہائش فراہم کی ہے جب تک کہ ان کے گھروں کو واپس جانا محفوظ نہ سمجھا جائے۔ آگ الزاہیہ کے علاقے میں ایک 30 منزلہ عمارت میں لگی اور احتیاطی تدابیر کے طور پر رہائشیوں کو عمارت سے نکال لیا گیا۔ حکام ابھی تک آگ لگنے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر تصدیق شدہ معلومات نہ پھیلائیں اور اپ ڈیٹس کے لیے صرف سرکاری ذرائع کو ہی استعمال کریں۔ ابوظہبی نے شگاف کی حالت میں مریضوں کے لیے مفت سرجری کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق شگاف کی حالت والے مریض ہیلتھ پوائنٹ ابوظہبی میں ہفتہ 18 جولائی سے شروع ہونے والے 3 دنوں کے دوران مفت سرجری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپریشن اسمائل UAE کے عنوان سے یہ اقدام ہیلتھ پوائنٹ اور محکمہ صحت ابوظہبی کے تعاون سے کیا جائے گا۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کون سے مریض سرجری کے لیے اہل ہیں، آپریشن اسمائل UAE نے ہیلتھ پوائنٹ پر ایک اسکریننگ سیشن کا انعقاد کیا جہاں طبی رضاکاروں کی ایک ٹیم نے 24 مریضوں کا معائنہ کیا۔ کم از کم 12 مریضوں کو ان کی شگاف کی حالت کے لیے زندگی بدلنے والی سرجری حاصل کرنے کے لیے تیار کیا۔ جن مریضوں کی سرجری کی جائے گی ان کی عمر 4.5 ماہ سے لے کر 10 سال تک کے درمیان ہوگی۔ 36 طبی رضاکاروں کی ایک ٹیم بشمول سرجن، اینستھیٹسٹ، نرسیں اور بچوں کے ماہرین مشن کے دوران اپنا وقت دیں گے۔ آپریشن اسمائل UAE کے طبی رضاکار ہیلتھ پوائنٹ کے رضاکاروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس پروگرامز کے 4 طالب علم رضاکار اس مشن میں حصہ لیں گے اور کاغذی کارروائی اور خاندان کی دیکھ بھال میں مدد کریں گے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 18 جون بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 1464 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,25,898 تک جا پہنچی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,401 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جس کے ساتھ مجموعی صحتیابیوں کی تعداد 9,06,577 ہو گئی ہے۔ آج مملکت میں کرونا وائرس سے 2 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ 2,308 مجموعی ہلاکتوں کی تعداد ہے۔ اسی کے ساتھ 1,713 ایکٹیو کیسز کی تعداد ہے، جبکہ 3,24,877 نئے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ای اسکوٹر پرمٹ 30 منٹ کے ٹیسٹ کے بعد آن لائن حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اب آپ بغیر کسی پریشانی کے آن لائن ای اسکوٹر پر سواری کرنے کا اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف RTA کی ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت ہے، اپنی تفصیلات فراہم کریں، ایک مختصر ٹیسٹ دیں اور آپ جانے کے لیے تیار ہیں۔ استوا میں رہنے والے فلپائنی میریئرس لانگ بوائے پالومو جو ای اسکوٹر سے سفر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اسے RTA ویب سائٹ پر مفت 30 منٹ کے آن لائن تھیوری ٹیسٹ سے گزرنا پڑا۔ میں نے 1 ماہ قبل ٹیسٹ دیا تھا اور میں تقریباً تمام درست جوابات کے ساتھ پاس ہوا تھا۔ پالومو نے وضاحت کی کہ
ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ٹیسٹ میں کم از کم 75% نمبر حاصل کرنا ہوں گے اور میں نے تقریباً 95% نمبر حاصل کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مبارکباد کے پیغامات ملے اور ایک پاپ اپ ونڈو موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہ اپنا لائسنس پرمٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ پولومو نے وضاحت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ٹیسٹ میں کم از کم 75% نمبر حاصل کرنا ہوں گے اور میں نے تقریباً 95% نمبر حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولومو کو ایک مبارکبادی پیغام اور ایک پاپ اپ ونڈو موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہ اپنا لائسنس پرمٹ ڈاؤن لوڈ کر لے۔ امارات پولیس کا شاندار کارنامہ، لگژری رینٹر کاریں چوری کرنے والا گینگ گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ام القوین پولیس نے چوروں کے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے جو ملک بھر میں کرائے کی کمپنیوں سے نئی اور لگژری کاریں چوری کرتے تھے۔ ام القوین پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل سعید عبید نے کہا کہ فورس کو کار رینٹر سروسز سے متعدد رپورٹس ملی ہیں کہ کسی اور امارات کے ایک شخص نے ان سے رابطہ کیا۔ وہ شخص قیمتی گاڑیاں ام القوین میں کسی مقام پر پہنچانے کے لیے کہے گا۔ ان کے بیانات کے مطابق ملازمین اپنے فراہم کردہ ڈیٹا کی درستگی یا ان سے رابطہ کرنے والے شخص کی شناخت کی تصدیق کیے بغیر لین دین کو الیکٹرانک طریقے سے مکمل کریں گے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ ایک گروہ ام القوین میں گاڑیوں کے ٹریکٹرز کو ملنے پر ان کو ناکارہ بنا دیتا۔ اس سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ یہ گینگ مختلف امارات کے درمیان کام کرتا تھا۔ پولیس نے CID کے ساتھ مل کر گینگ کو گھات لگا کر گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اپنے خلاف تمام الزامات کو تسلیم کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ پڑوسی امارات میں ایک ساتھی کو گاڑیاں منتقل کرنے کا بھی اعتراف کیا۔ متحدہ عرب امارات میں پولیس وومین نے بند دروازوں کے پیچھے انسانی موجودگی کا پتہ لگانے کا نظام تیار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ میں ایک پولیس خاتون نے ایک اسمارٹ نظام تیار کیا ہے جو دروازوں کے پیچھے لوگوں کی موجودگی کا پتہ لگا سکتا ہے، رکاوٹوں کا پتہ لگا سکتا ہے تاکہ پولیس کو مجرموں اور متاثرین کا پتہ لگانے میں مدد ملے اور مسلح یا خطرناک مجرموں سے نمٹنے کے دوران انہیں محفوظ رکھا جا سکے۔ راس الخیمہ پولیس کے اسپیشل ٹاسک ڈپارٹمنٹ کی فرسٹ سرجنٹ آمنہ الحاجری نے وفاقی قومی کونسل کے اجلاس کے موقع پر وزارت داخلہ کی طرف سے منعقدہ ایک نمائش میں اپنے اسمارٹ ڈیوائس کی نمائش کی۔ راس الخیمہ پولیس کے اسپیشل ٹاسک ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر کرنل ڈاکٹر یوسف سالم بن یعقوب الزابی نے آمنہ کی ایجاد کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ راس الخیمہ پولیس ایک مربوط حفاظتی نظام تیار کرنے کی خواہش مند ہے کیونکہ حکومت مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عالمی مواقع کو اپنانا چاہتی ہے۔ اماراتی حکام کا انسانیت کے لیے بڑا اقدام، عید الاضحیٰ پر 15 لاکھ افراد میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کی مہم کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اس سال امارات ریڈ کرسنٹ ERC کی عید الاضحیٰ قربانی کے گوشت مہم سے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے 1.5 ملین سے زیادہ لوگ مستفید ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات سے تقریباً 1 لاکھ افراد اور دنیا بھر کے 56 ممالک کے 1.4 ملین سے زائد افراد اس اقدام سے مستفید ہوں گے۔ ERC کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل برائے مقامی امور سالم العامری نے کہا کہ قربانی کے گوشت کے کوپن مستحقین کو پہنچائے جائیں گے۔ ERC کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل برائے مقامی امور سالم العامری نے کہا کہ زیادہ ہجوم سے بچنے کے لیے ملک کی طرف سے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے اختیار کیے گئے احتیاطی اقدامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کے گوشت کے کوپن مستحقین کو پہنچائے جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔